ہے تو آپ کو یہ راز سمجھ آ جائے گا کہ جنت کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن پروردگار عالم اہل جنت کو اپنے چہرہ مبارک کی جلا بخشیں۔ تو پوچھا صاحب نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم خدا کو دیکھ لیں گے؟ فرمایا بالکل اسی طرح جیسے ہلکے بادلوں کے پیچھے تم آفتاب کو دیکھ لیتے، بالکل اس طرح تم خدا اپنا دیکھ لیں۔ اگر مذہب کا مقصود اللہ کو جاننا اور پہچاننا، اگر تمام مقصد اللہ ہی کی شناخت میں مبنی ہے، اور خدا کو کثرت و قلت سے کیا، آپ کے 15 کروڑ ہوں یا انڈونیشیا کے 18 کروڑ ہوں، اس کو کیا غرض ہے؟ آپ نے سنی نہیں حدیث کہ قیامت کے دن 5 پیغمبر اس طرح آئیں گے کہ ایک ایک امتی ساتھ ہوگا؟ بھلا ان کو کیا؟ آپ سمجھتے ہو کہ آپ ملک بن کر یا جماعت بن کر یا انقلاب لا کر خدا پر احسان فرما دو گے؟ یہ تو اس کا انعام ہے اگر آپ کو جمعیت بخشے، یہ اس کا احسان ہے کہ اگر آپ میں اللہم الف بین قلوبکم، اگر تمہارے دلوں میں محبت ڈال دے، تمہیں ایک جگہ کر دے۔ مگر یہ کسی دنیاوی اغراض سے نہیں ہوگا، یہ تب ہوگا جب آپ اپنے وعدے کو سچا کرو گے، یہ تب ہوگا جو اللہ سے کیا ہوا عہد نبھاؤ گے۔ خدا کہتا ہے اے بنو اسرائیل، تم نے کوئی کاغذ لکھا دیا مجھ سے کہ میں تمہیں ضرور بخشوں گا؟ تم نے کوئی کاغذ لکھا لیا؟ تو یہ یاد رکھو، خدا نے کہا یہ یاد رکھنا، تم پلٹ جاؤ گے تو میں پلٹ جاؤں گا، تم لوٹ آؤ گے تو میں لوٹ آؤں گا۔ آئے قوم مسلم، اے حضرات گرامی، اگر لوٹ آؤ گے تو خدا کوئی دور ہے؟ خدا کوئی دور ہے؟ خدا کوئی اجنبی ہے مسلمانوں کے لیے؟ کیا آپ امت محمد نہیں ہو؟ کیا آپ کو اپنے رسول سے وہ قربت نہیں ملی ہے؟ مگر یہ بیچ میں سے آپ بت اکھاڑو گے تو تب نہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، جدھر جاؤ بت کھڑے ہیں، انا کے بت ہیں، اسکولوں کے بت ہیں، اکابرین کے بت ہیں، اصاغرین کے بت ہیں، گروہی بت ہیں، اجتماعی بت ہیں۔ بھائی اتنے بتوں کے ہوتے ہوئے اللہ نے آپ سے کیا لینا؟ آپ اگر اس کی مذہب کے مقصد کو جانو، خدا کی شناسائی اور کرم کو پہچانو، آپ اس کی طرف جاؤ گے، وہ آپ کی طرف ضرور پلٹے گا۔ پلک جھپکنے کی بات ہے کہ اس کا وعدہ پورا، اور اس کا وعدہ کیا ہے؟ وَلَا تَحْنُوا، سستی نہ کرنا، میرے بارے میں نہ سستی کرنا۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اپنی اداسیوں پہ غم نہ کرنا۔ یہ جو تم آج اس محلال میں ہو، اداس ہو، پریشان ہو، کیا بنے گا ملت کا؟ وہ ملت کا کیا بننا ہے؟ تم تو یہ سوچو کہ میرے اللہ میرا کیا بنے گا، میں تیرے قریب پہنچوں گا کوئی نہیں۔ اگر ملت بہت بھی ترقی کر جائے، بنو عباس کا گولڈن پیریڈ واپس آ جائے، بنو امیہ کی سیادت واپس آ جائے، خاندان بنو فاطمہ کی مصر کی حکومت واپس آئے، آپ کو کیا فائدہ جی اس کا؟ آپ کی عاقبت کس چیز پہ بنیاد رکھتی ہے؟ آپ کو کس چیز کا فائدہ؟ آپ نے کہاں جانا ہے؟ ایک انڈیویجول کی اکاؤنٹیبلٹی جب خدا کی طرف نہیں ہے تو ایک پوری ملت کی اکاؤنٹیبلٹی کیا فائدہ دے سکتی؟ اگر اسی طرح بے راہ رو جانا ہے، بے بصر بے نظر جانا ہے، تو آپ نے جانا کہاں ہے؟ کیا دنیا میں استحکام حکومت خلاصہ ہے؟ کیا اللہ کو کثرت و قلت سے محبت ہے؟ کیا وہ ایک فرد واحد سے وہ مقصد حاصل نہیں کر سکتا؟ کیا آپ نے تاریخ پہلے نہیں دیکھی ہے؟ بڑے آئے آپ امریکہ سے ڈرنے والے، اللہ میاں کہتا ہے اور میں نے تو موسیٰ ایک فرد واحد سے فراعنہ کی 300 برس پرانی مستحکم شاندار ترین حکومت کو پرے کہا کی طرح پلٹ ڈالا تھا۔ مجھے تم کیا بتاتے ہو کہ امریکہ بڑا ہے، برٹش بڑا ہے، الیکٹرونکس میں آگے نکل گیا ہے، اواکس بنا لیے ہیں؟ مگر if I am there and you believe into me، تو میں آپ کو عقل دوں گا، معرفت دوں گا، قیادت دوں گا، سعادت دوں گا، مرتبہ بزرگ دوں گا، اور خالی دنیا میں نہیں دوں گا،
بل اس جنت ارضی میں بھی اور اس جنت سماوی میں بھی دوں گا جس کا عرض کائنات کی وسعتوں سے زیادہ چوڑا ہے۔ یہ وہ اللہ کا وعدہ ہے، وَلَا تَهِنُوا، سستی نہ کرنا میری یاد میں، کچھ پرسنل ریلیشن بنائے رکھنا۔ اللہ مولوی کے حوالے نہ کر، مسجدوں میں نہ چھوڑانا، ذاتی زندگی میں، توجہات میں کچھ اکاؤنٹیبلٹی۔ کبھی جھوٹ بولتے ہوئے صرف اس لیے باز آ جانا کہ اللہ نے منع کیا، کسی اور وجہ سے نہیں۔ کبھی کوئی اور گناہ کرتے ایک پل کے لیے کہہ دینا اللہ میاں کمزور ہوں، کر تو رہا ہوں مگر رب کعبہ کی قسم تجھ سے ڈرتا بڑا ہوں، کبھی کہہ دینا۔ زندگی کی کسی ایک لمحہ خیال میں، تصور میں ایک پرائیویٹ کانسیپٹ، ایک پرائیویٹ کنسرن اللہ کے لیے ضرور شو کرنا۔ وہ ڈر کا قائل نہیں ہے، ڈراتا بھی نہیں ہے، قطع نہیں ڈراتا۔ ہوگا کافروں کے لیے ڈر، نہ ماننے والوں کے لیے، ان کو بھی ڈراتا اس لیے کہ شاید وہ کمبخت بھی اللہ کو تسلیم کر لیں اور خدا کو رحمت کا ایک موقع دے دیں۔ مگر مسلمان کو فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، دنیا کے کام کاج نپٹا لو، حج کے فرائض پورے کر لو۔ یہ فرائض رسم و رواج سنت ابراہیم ہے، اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، ایسے یاد کرو جیسے تم آبا و اجداد کو کرتے ہو، پیار سے، محبت سے، اخلاص سے، قربت سے، دوروں سے نہیں، خوف سے نہیں، وحشت سے نہیں، بھاگتے ہوئے، رسی توڑاتے ہوئے اونٹ کی طرح مت بھاگو مجھ سے۔ اے انا و تکبرات کے اسیرو، واپس سے پلٹو، جیسے ماں باپ کو پلٹتے ہو، آبا و اجداد کے قصیدے گاتے ہو، مجھے بھی ایسے ہی یاد کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، ہاں مگر برابر کریں۔ اگر پرائیورٹی مجھے بخشنی ہے، اگر مجھے بڑا سمجھنا ہے، مجھے سب سے بڑا دوست سمجھنا ہے، سب سے بڑا پروردگار سمجھنا ہے، زندگی سے بالا مجھے کوئی قوت سمجھنی ہے، تو پھر او اشد ذکر، ذرا زیادہ کرنا، تھوڑا نہ یاد کرنا۔ او اشد ذکر، ذرا زیادہ کرو گے تو مجھے تسلی ہو جائے گی، میرا یہ نالائق بندہ، کمزور بندہ سردیوں میں صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا، دفع کرو اس کو، اٹھ کے تو پڑھ لیتا نا۔ جب وہ آئی نا قرآن کی آیت کہ آقم الصلاۃ لذکری، اب دیکھو نماز کا مقصد بھی خدا کی یاد، قرآن کا مقصد بھی خدا کی یاد، اور خدا کی یاد بھی خدا کی یاد۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ دیکھو کتاب کی تلاوت کرو، قرآن پڑھو، وَآقِمَ الصَّلَاۃ، اور نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ تمہیں فحش اور منکر سے روک دے گی۔ یعنی خدا نے جدا کر دیا، نماز جدا کر دی، تلاوت کتاب جدا کر دی۔ قرآن پڑھنا بہت اچھا، اوامر و نواہی سے آگہی، نماز پڑھنا بہت اچھا، فواحش سے علیحدگی، ولا ذکر اللہ